السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی 14ویں دعا کے اس آخری سیشن کے سلسلے میں ہم جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلا ہمارا پروگرام 15ویں دعا کے سلسلے میں ہوگا، اور یہاں ایک جو فلسفہ بتایا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جو ریزننگ ہے وہ لالچ کے سلسلے میں، اور یہ ہم بتا رہے تھے کہ یہ اہل دعا کو یہ بات، یہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، ورنہ جو تصور امامت ہے، کانسیپٹ آف امامت اینڈ کانسیپٹ آف ڈیوائن لیڈرشپ جس کو کہتے ہیں، اس میں تو لالچ کا کوئی تصور نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوا کرتا ہے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہوا کرتا ہے۔ وہاں پہ کسی قسم کی گریڈ، اور یہ جو آتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں اور ان کا سلوگن ہوتا ہے گریڈ از گڈ، گریڈ از گڈ، یہ جو کیپٹلزم ہے، کیپٹلسٹک جو تھاٹ ہے، وہاں پہ تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی اسلامکلی جو نظریہ ہے اس میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے تو لالچ کے جو تصور ہے اسے مٹایا ہے، کہا خمس دو تاکہ لالچ مٹے، زکوٰۃ دو تاکہ لالچ مٹے، خیرات کرو تاکہ لالچ مٹے، ایثار کرو تاکہ لالچ مٹے، انفاق کرو تاکہ لالچ مٹے۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے لالچ کے جو ہے نا اس افریت سے بچانے کے لیے یہ سارے کے سارے جو ہیں اسباب کیے ہیں، اور یہ سارے کے ساتھ تاکہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پڑھے۔ اور یہ ہے کہ پھر یہاں پہ اس بات کی طرف بھی متوجہ کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے، اور دعا میں اس امر کو لازم قرار دینا چاہیے کہ ہر توفیق کا مرکز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کرتا ہے۔ انسان کے پاس کچھ نہیں، بیچارہ ہے، انسان فقیر ہے، جو سٹیج آف پاورٹی ہے نا جس کو کہتے ہیں فقر کی منزل، فقر کی منزل، انسان میں فقر کی منزل، اور ہمیشہ ہر توفیق جتنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں دی ہیں اسے توفیق پروردگار سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ انسان سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں۔ جب اپنی ہر ہستی کے، توجہ کریں، انسان جب اپنی ہر ہستی کی ہر حیثیت کو اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے اسے کہتے ہیں بندہ مومن، وہ صحیح مومن ہے، صحیح مومن۔ میں اس میں نہیں آیا کرتی، انانیت اس میں نہیں آیا کرتی، ایگو اس میں نہیں آیا کرتا ہے، تکبر اس میں نہیں آیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے کہ دنیا والے اگر واہ واہ کرتے رہے تو پھر کیا ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو دنیا کی خوشنودی کا کیا مطلب، اللہ راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی کا کیا ہے، حیثیت ہے، کچھ نہیں۔ اس وجہ سے کہ ہر خیر کی جو بنیاد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور بہت خوبصورت دعائے شعبانیہ میں بہت معرفت والی دعا ہے، ان میں ایک جملہ سنیے اپنے آقا اور مولا کا، کیا ہے، بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری۔ پروردگار میری ہر کمی ہو، پیشی ہو، نفع ہو، نقصان ہو، یہ سارا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے غیر کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔ تو نفع پہنچانا چاہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ مجھے نقصان پہنچائے گی، اور تو نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے مجھے فائدہ پہنچا دے گی۔ تو کمی کرنا چاہتا ہے، دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ جو پیشی کر دے، اضافہ کر دے، اور تو اضافہ کرنا چاہتا ہے، دنیا کی کون سی طاقت ہے کہ اسے کمی اور نقصان کی طرف لے جائے۔ یعنی کیا ہے کہ منزل انسان کی اس حد تک ہو جائے کہ پورے کا پورا نام ہے تو اللہ کا، کام ہے تو اللہ کا، سبب ہے تو اللہ کا، وسیلہ ہے تو اللہ کا، ہر جو نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان کو ہونی چاہیے۔ اور اس سے اگلی جو ڈسکشن ہے وہ کیا ہے کہ صالحین کے ثواب کی دعا کی جا رہی ہے،
اور بہت بڑی تعلیم ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی، معصومین انسان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ صالحین بندے جو ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح بندے، صالحین جو بندوں کے ثواب کی بارگاہ الہی میں التجا کیا کرو. چونکہ ہم بہت ناقص ہیں، اللہ کے صالحین بڑے کامل ہیں، تو اللہ کی عطاؤں میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. پروردگار ہمارے نقص نہ دیکھ، ان صالحین بندوں کے صدقے میں تو میرا شمار بھی اس ثواب کو تھوڑی سی جھلک ان کی لطف و عنایت کی میرے نام اعمال میں بھی عنایت فرما. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیشہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جہاد کیا کرتے ہیں، اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل آن دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالی، اسٹرگل کرتے ہیں، جہاد کیا کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے رستوں کو اوپن کر دیتا ہے. جاؤ ماشاء، تمہارے راستے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. یہ جو جادہ انسان جس راستے پہ چل رہا ہے، جس روڈ پہ چل رہا ہے، جس میپ پہ چل رہا ہے، اس سلسلے میں مشکلات تب پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان اللہ سے دور ہو جائے، جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ خود بخود راستے کی جو مشکلات ہیں اس کے لیے ختم کر دیتا ہے، غیبی مدد اس کے لیے آتی ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اگر تم ہمارے راستے میں استقامت کرو گے، راستے میں استقامت کرو گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر ہم جو ہے نا وہ ملائکہ کو نازل کریں گے، امداد غیبی آ جائے گی، جو کہیں گے کہ کیا تمہیں حزن نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ملال نہیں ہونا چاہیے، تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت میں تم شامل ہو گئے ہو. لہٰذا کیا ہے کہ جو شخص راہ پروردگار میں آتا ہے، اللہ اپنے اسباب کو اس کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ اپنے وسائل کو اس کے لیے کھول دیتا ہے، اللہ اپنے راستے اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے. پھر ایک چیز جو یہاں پہ اس دعا کے حصے میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مومنین کے لیے ثواب کا منقش ہو جانا، نقش بن جانا، مجسم حصول آنا، تصویر کشی انسان کے ذہن میں، یعنی انسان اس اوج پر پہنچ جائے، انسان معرفت کے اس زینے پر پہنچ جائے کہ یہاں دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کے مومنین کے اس پر جو لطف اور احسان ہو رہا ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے. انسان اس منزل تک پہنچ جائے کہ جو منافقین اور کافرین اور ملحدین ہیں ان پہ عذاب ہو رہا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. کیا یہ پاسبل ہے؟ یس، دیٹ از ناٹ امپاسبل، یہ بالکل پاسبل ہے. انسان اگر صحیح معنی میں کاگنیشن کی اس منزل پر آ جائے، معرفت اور شہود اور عرفان کی اس منزل پر آ جائے، تو انسانیت کوئی مشکل نہیں کہ اس دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ میں جو مومنین ہیں ان پہ جو لطف و کرم ہو رہا ہے، ان پہ اللہ جو نعمتیں نازل کر رہا ہے اسے دیکھ لے، اور منافقین اور کافرین پہ جو عذاب ہو رہا ہے، پنشمنٹ ہو رہی ہے، اسے بھی وہ دیکھ لے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. آپ اگر سورہ تکاثر میں جائیں اور اس میں آپ پڑھیں تو آپ کی یہ حقیقت واضح ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر تمہیں دنیا میں علم یقین ہو جاتا، the knowledge of certainty، اگر تمہیں دنیا میں علم یقین ہو جاتا تو تم دنیا میں بیٹھ کر عالم برزخ کا نظارہ کر لیتے. لترون الجحیم، تو تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ سکتے تھے. یہ کیا ہے؟ انسان میں اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے، اور یہ حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی ہے
کہ وہ مشاہدہ کی منزل پر آ جائے، اس کا دل اوپن ہو جائے، اس کا دل کھل جائے، اس کے دل میں انلائٹنگ آ جائے، اس کا دل نورانی ہو جائے، اس کا دل مقدس بن جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں یہ کوالٹی دی ہے۔ انسان اگر چاہے وصال کی اس منزل تک پہنچ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے انسان کے لیے، لیکن سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے اس راہ میں، راہ وصال میں سب سے بڑی رکاوٹ کا نام گناہ ہے، چونکہ وہ بہت بڑی آلودگی ہوا کرتا ہے۔ گناہ آلودگی ہے، ڈرٹینس ہے۔ گناہ ایک بہت بڑی آلودگی کا نام ہے، جس کی وجہ سے انسان کسی منزل تک نہیں اور اللہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ بہت چاہتا ہے اپنے بندے سے محبت کرے، لیکن بعض اوقات چونکہ اس کی آلودگی ایک گناہ جدائی کا باعث بن جاتا ہے۔ جمال یار ندارت حجاب و پردہ والے، حافظ کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ کہتے ہیں جمال یار ندارت حجاب و پردہ والے، غبار راہ بے نشان تا نظر توان۔ کہتے کہ محبوب کی جمال کے لیے کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے۔ راستے کی اس غبار کو، راستے کی اس آلودگی کو، اگر تم راستے کی آلودگی چھٹ جائے تو تم اپنے محبوب کے جمال کا دیدار کر سکتے ہو۔ بس وہ راستے کی رکاوٹ اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ گناہ ہے، عصیان ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، الحاد ہے، کہ جو سب سے بڑی یہ رکاوٹیں ہیں، انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہی ہے کہ جو اہل دیدار ہوا کرتے ہیں، ہمارے استاد آیت اللہ گرامی وہ ہمیں اشارات پڑھایا کرتے تھے، ابو علی سینا کی، ایوے سینا کی کتاب اشارات بہت بڑی عرفانی اور فلسفی کتاب ہے۔ اس میں ایک نمط الثامن ہے، اور اس میں ایک نمط التاسع ہے۔ نمط الثامن میں کافی حد تک وہی کہ جو ڈائیلاگ ہے الہیون کا، اس کے بارے میں، اور جو مادیین ہیں ان کے ان نظریات کو رد کیا گیا ہے، اہل عرفان کی طرف لے جایا گیا ہے۔ یہ جو نمط نہوم ہے، اس میں جو تنبیہ ششم، اس میں بہت خوبصورت ایک جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَدَرَّجْ إِلَىٰ أَنْ يَسِيرَ مِنْ أَهْلِ الْمُشَاهَدَةِ لَيْسَ الْمُشَافَّهَةِ۔ تمہیں کیا چاہیے؟ گفتار کے غازی نہ بنو، اہل گفتار کے بجائے تم آ جاؤ، اہل دیدار بن جاؤ۔ اہل دیدار اور ہوتے ہیں، اہل گفتار اور ہوتے ہیں۔ تم اگر منزل تمہیں چاہیے تو منزل اہل دیدار والی ہے، نہ کہ اہل گفتار والی ہے۔ باتیں کرنے والے بہت ہوا کرتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے کم ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی منزل کو آگے بڑھاؤ، اور دنیا کی جو حقیقت ہے اور اس عالم کے یہ جو کزمولوجیکل سسٹم ہے، انٹولوجیکل سسٹم ہے، اس کے جاننے کا واحد ذریعہ حقیقت میں وہ کیا ہے؟ شہود ہے، علم الیقین جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے۔ اس کے بغیر انسان اس حقیقت دنیا تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے ذریعے انسان، اور یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف انسان کو پلٹ کے آنا چاہیے، اور معصومین علیہ السلام نے انسان کے لیے اس منزل کی طرف پہنچایا ہے۔ یہاں پہ یہ دعا حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم مشہد میں تھے تو میں اس دعا پہ
اس دوران ریسرچ کر رہا تھا. ابھی مجھے یاد نہیں، شعبان کا غالباً جو ہے وہ یہ 1 شعبان کو ہماری اس دعا کا اختتام ہوا، اور وہ بھی حرم مطہر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں ہوا. ہم جب وہاں بیٹھ کے آرام کے ساتھ اس سائے پر الفت، سائے پر شفقت، میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ زیادہ ٹائم ایسی صورتوں میں جب نماز، زیارت، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وہ جو ماحول اور وہ جو سکون وہاں پہ حرم ہے، اس دوران جب انسان لکھتا ہے تو اس میں شان اور ہوا کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پیپرز ہیں اس کی تحقیق اور طرح کی ہے. گزشتہ آپ نے پروگرام سنے، وہ سنتے ہیں. جب ہم یورپ کے ماحول میں لکھتے ہیں تو اس کا انداز کچھ اور ہوا کرتا ہے. مولا کے جوار میں خاص قسم کی عطا ہوتی ہے، اور وہ بھی کیا ہے کہ جو عالم آل محمد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو عالم آل محمد کہتے ہیں، امام رؤوف کہتے ہیں، امام ضامن کہتے ہیں. ان کے جوار میں اس دعا کا، اور یقیناً میں آپ کو کیا کہوں کہ جو گئے ہیں طوس، جو گئے ہیں خراسان، اور جو گئے ہیں مشہد، انہیں خبر ہے اس بات کے لیے کہ مولا کی جوار کتنا عظیم ہے کہ اللہ نے 1000 حج کا ثواب قرار دیا ہے. آج چونکہ ہم دعا ان کے لیے بھی کریں گے کہ جو محتاج ہیں، جو ڈسیبل ہیں، جو معذور ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک سلسلہ اگر آپ دیکھیں، اور مولا کی یہ مہینہ ہے ماہ ذوالقعدہ، یہ مولا کا مہینہ ہے. ایک حصہ مخصوص ہے معذوروں کے لیے کہ جہاں پہ جاتے ہیں معذور، ڈسیبل لوگ جاتے ہیں اور جا کر دعا کیا کرتے ہیں، اپنے مولا اور آقا کی حضور دعا کرتے ہیں، واسطہ دیتے ہیں، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا واسطہ دیتے ہیں. وہ جو ان کی ہوتی ہے نا ڈسیبلٹی جس کو کہتے ہیں، وہ معذوریت جس کو کہتے ہیں، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی لا علاج ہے. مجھے میرے پاس جب لا علاج آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں دعا کرو، میں کہتا ہوں سیدھا جاؤ مولا امام رضا کے پاس. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جنہیں ہم نے بھیجا اور مولا نے انہیں شفا دی ہے. کتنے لوگ، کتنے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ ہاں جی یہ ان کا ابورشن ہو جانا چاہیے، یہ ہو جانا چاہیے، چونکہ یہ بچہ جو ہے نا وہ ڈسیبل ہے اور یہ ہے اور وہ. کہتا ہوں تم دعا کرو مولا امام رضا کے پاس، ہم نے لے کے جانا ہے بچے کو. وہ ٹھیک ہے. میں بعض بچوں کو دیکھتا ہوں میرے ساتھ آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، آ کے پھر میں انہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں کہ یہ وہی ہے کہ جن کو یہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ کر دیا جائے، اور یہ مولا امام رضا کا ہے. اس وجہ سے کہ جو ہماری دعائیں بھی انہی کی توسط سے ہوا کرتی ہیں، انہی کے ذریعے سے ہوا کرتی ہیں. ہم ڈائریکٹ بھیجتے ہیں پھر جاؤ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس. تم وہاں جاؤ گے تمہیں کوئی محروم نہیں ہو کے آؤ گے اپنی دعاؤں سے. کتنے نان مسلم جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں جب نان مسلم کہ جن کا اسلام کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے، لیکن وہاں جاتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں. ان کی ڈسیبلٹی، ان کے مختلف قسم کے جو امراض ہیں وہاں سے ختم ہو کر آتے ہیں، اور وہی لوگ آ کے پھر تبلیغ کرتے ہیں مولا اور آقا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی. انہی دوران میں وہاں پہ جب تھا تو ایک آئے ہوئے تھے اسی یورپ سے، کسی اب مجھے یاد نہیں، یہاں انگلینڈ سے تھے یا فرانس سے تھے، بلکہ دونوں اسی یا فرانس سے تھے یا وہ یہاں انگلینڈ سے تھے، کہ غالباً جو مجھے یاد صحیح آ رہا ہے وہ فرانس سے تھے. اچھا، تو وہ انہیں کینسر تھا اور اس دوران بڑے نیوز میں بھی آ رہا تھا، ہاں ان کا کینسر ٹھیک ہو گیا ہے، ان کو جو سرطان کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہے. کس نے کی ہے؟ مولا امام رضا نے کی ہے. مولا امام رضا بہت کریم ہے، بہت کریم. امام اسی رضا یعنی رؤوف ہے، بہت زیادہ مہربان ہے. دور دور سے جو جاتے ہیں نا، دور سے. ایک یہاں پہ زوار آ رہے تھے اور ان کے لیے کچھ پرابلم بن گیا ایئرپورٹ پہ.
میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مجھے جب پتہ چلا، میں نے کہا کہ قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، قطعاً نہیں ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ مولا امام رضا کی ضمان میں ہے، ضمانت میں ہے وہ مولا امام رضا، اور نہیں کچھ بھی نہیں کوئی کر سکے. یعنی امام رضا کی زیارت کے لیے انسان جائے اور اس کے لیے وہ پریشانی نہیں ہو سکتا ہے. جب تک وہ گھر نہیں پہنچتا وہ میرے مولا کے جانا دست شفقت اس کے سر پہ ہوا کرتا ہے. امام ضامن ہے. اور اگر آپ دیکھیں مولا کے ان فرامین میں، من زارنی علی بعد داری آتیتہ یوم القیامت فی ثلاث مواطن، جو دور دور سے میری زیارت کے لیے آتے ہیں نا، تو میں 3 جگہ ان کی بڑے سخت قسم کے حالات ہوں گے، اور میں آؤں گا اس کی ملاقات کے لیے 3 جگہ پہ حتی اخلصہ من احوالہا، ان مشکل ترین جو 3 کیا ہے مقامات ہیں، وہاں پہ میں آ کر اس کی مدد کروں گا. کون سے؟ جب ایک ہے کہ جب انسان کے ہاتھ پہ نام اعمال دیا جائے گا، پریشانی کی اس عالم میں اس کی مدد کروں گا. وعند الصراط وعند المیزان، جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا اس وقت میں مدد کروں گا. عند الصراط، پورے صراط پہ میں اس کی مدد کروں گا. آئیں گے اپنے بابا سے سفارش کریں گے، یا امیر آقا مولا، یہ ہمارا شیعہ ہے، یہ ہمارا مانی، یہ ہمارا زوار ہے، یہ آیا ہے، یہ میری زیارت کے لیے آیا ہے. اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں روایات میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا فرمان کہ میرا ایک پارہ دل، میرے دل کا ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا، خراسان میں دفن ہوگا. اس کی زیارت کرنے والا گویا میری زیارت کرنے والا ہے. اور پھر امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا تنقضی الایام واللیال حتی تصیر توس مختلف الشیعتی و زواری، زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا کہ توس کی جو جگہ ہے، سرزمین ہے، ہمارے شیعوں اور زائرین کے لیے آنے جانے کی منزل بن جائے گی. وہاں پہ فرشتے آئیں گے، وہاں پہ ہمارے شیعہ آئیں گے، وہاں پہ ہمارے زوار آئیں گے، وہاں پہ ہمارے محب آئیں گے. من زارنی فی غربتی بطوس کان معی فی درجتی یوم القیامت مغفورا. جو اس عالم غربت میں میری زیارت کے لیے توس آئے گا تو قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ وہاں پہ ہوگا، اور ہم اسے اس کی مغفرت کرائیں گے، ہم اسے معاف کرائیں گے، ہمارے ساتھ وہاں پہ ہوگا. اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں خراسان کی جو جگہ ہے، ان بخراسان لبقعۃ یاتی علیہا زمان تصیر مختلف. یہ دیکھو جب ایک وقت آئے گا جب خراسان ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ قرار پائیں گے، اور پھر اس حالت میں جو شخص میری زیارت کے لیے آئے گا، من زارنی فی دل قلب کا کان کمن زار رسول اللہ، وہ گویا اسی طرح ہے کہ اس نے رسول خدا کی زیارت کی ہے. وَقَتَبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ ثَوَابُ أَلْفَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، اور اللہ اسے 1000 حج کا ثواب دے گا، وہ حج کے جو قبول ہیں، وہ حج اور وہ عمرہ کے جو مقبول ہیں. وَكُنْتُ أَنَا وَآبَائِي شُفَعَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے میدان میں بھی اس کی شفاعت کروں گا، میرے آبائے طاہرین بھی اس کی شفاعت کریں گے. تو یہ منزل کیا ہے؟ منزل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا شان قرار دی ہے امام رضا علیہ السلام کی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمارے وہ مومنین اور مومنات جو حاضری نہیں دے سکتے ہیں، حاضری نہیں دے پائے ہیں، اللہ انہیں آج کی اس شب جمعہ کے صدقے میں، اس پروگرام کے صدقے میں، 14ویں دعا کے صدقے میں، 14 معصومین کے صدقے میں
اور صحیفہ سجادی کی ان برکات کے صدقے میں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم دعاؤں کے صدقے میں اللہ پاک، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان مؤمنین اور مومنات کے لیے اسباب فراہم کرے تاکہ وہ جائیں اور اپنے مولا اور آقا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں، اور زیارت جب کریں تو پھر مومنین کو بھی یاد کریں، اور جن جن مومنین نے زیارت کی ہے پروردگار ان کی زیارت کو قبول فرما، اور ان کے جتنے بھی جملہ لواحقین ہیں، ذوی الحقوق ہیں، ان کی اس زیارت کا ثواب ان کے نام اعمال میں بھی عنایت فرما۔ پروردگار تو ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مومنین مومنات کسی مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگار تو انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ خدا بحق محمد و آل محمد، ہمارے اس وقت قافلے رواں ہو رہے ہیں حج کی طرف، پروردگار بحق محمد و آل محمد سارے مومنین مومنات کو خیر و خوبی مناسک حج کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور انہیں صحیح اور سالم صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں اپنے اپنے گھروں میں واپس لا۔ خدا بحق محمد و آل محمد، یا اللہ ہمارے جتنے مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، یا اللہ تو انہیں جوار عصمت، جوار رحمت نصیب فرما، جوار سید الشہداء عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کی ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جاء محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔